وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی کے بنانے کو جی چاہتا ہے. ارے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹے نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹے نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اور آخری شعر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، حضرات سماعت کر لیں. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ارے تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑے کا لمحہ. کس ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا لمحہ. ارے اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. پھر جانے کو جی چاہتا ہے. او میرے سونے نبی سے پیار کرنے والوں، او میرے پیارے نبی کے یادوں میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے بستروں پر نبی آخر الزماں کو یاد کرنے والوں، آؤ میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اے لوگوں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین کی نماز دین کا کھمبا ہے. فقد اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کو ڈھا دیا. او لوگوں سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور نبی سے پیار کرنے والوں سنو، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. ماشاءاللہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. اے لوگوں، اگر بیٹے کو پہچاننا ہو تو بیٹے کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے باپ کو جانا جائے. اگر باپ کو جانتے ہو تو بیٹے کی پہچان باپ سے کی جا سکتی ہے. کوئی انسان کاریگر ہے تو اس کی پہچان اس کے کاریگری کی بنا پر ہوتی ہے. اے لوگوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ، شناخت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں عالم ایمان الصلاۃ، ایمان کی پہچان اے لوگوں نماز ہے. اگر نماز پڑھتے ہو، ایمان والے ہو، نماز پڑھتے ہو، متقی کہلائے جاؤ گے. اور نماز کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی کچھ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پیش کرتا چلوں. اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ قرآن ہدایت ہے گھر والوں کو، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کیے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے. پارہ 5 سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ فرماتا ہے کہ نماز مسلمانوں پر وقت بندھا ہوا فرض ہے. اور اللہ پھر سورہ پارہ 1 سورہ بقرہ میں فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو. کب سے کب تک؟ اللہ بندوں کو بتاتا ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور صبح کا قرآن وَإِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ اور صبح کے قرآن میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. او میرے یارو، او نبی سے پیار کرنے والوں، رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر اپنے موبائلوں پر دنیاوی خرافاتیں دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو رنگین بنانے والوں، سنو، تم نماز سے اس قدر دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو کہ آج تمہاری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، تمہارے سر سجدوں سے ویران نظر آتے ہیں. اے لوگوں، جب تم دنیا چھوڑ کر قبر میں جاؤ گے تو یہ جو تمہارے دوست ہیں جو تم سے کہتے ہیں میرے دوست میرے قریب آ جا، اس نماز سے تجھے کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز تیرے ساتھ میں نہ ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت سب سے پہلے جو بندے سے سوال کرے گا، اے لوگوں غور سے سنو، اللہ ماشاءاللہ واہ واہ واہ. سب سے پہلے سوال کرے گا وہ تمہارے مال کے متعلق پہلا سوال نہیں ہوگا، تمہارے اسباب کے متعلق سوال نہ ہوگا، تمہارے مال و جائیداد کے متعلق سوال نہ کرے گا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. اللہ بندے سے جو سب سے پہلے سوال کرے گا، اللہ بندے سے جو سب سے پہلے پوچھے گا، اے لوگوں وہ نماز کے متعلق پوچھے گا. اے میرے بندے بتا دو ذرا صحیح، میں نے تجھے اتنی زندگی دی، اتنی زندگی میں تو نے کتنی عبادت کی؟ اور پھر میرا آقا فرماتے ہیں وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سائر عملہ. تو اگر نماز ٹھیک رہی، اگر نماز درست رہی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک رہیں گے، اس کے سارے اعمال بہتر رہیں گے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اور اگر اس کی نماز بیکار ہو گئی، اس کا پہلا سوال خراب ہو گیا اور اس کا پہلے سوال میں ناکام ہو گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. تو اس کے سارے عمل اللہ تعالیٰ برباد فرما دے گا، وہ سارے عمل بیکار ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں فی روایت فَإِن صَلُحَتْ افلح. تو جو پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے سوال جس کا درست ہو گیا، فرماتے وہ کامیاب ہو گیا. اور جو پہلے سوال کو کامیاب نہ کر سکا وہ خام و خستر ہو جائے گا. اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من حافظ علیہا کان لہ نور. اے نماز پڑھنے والوں مبارک ہو، اے نماز پڑھنے والوں مبارک ہو، اے بے نمازیوں تمہارے لیے عبرت ہے. او نماز پڑھنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نور.
تو جو نماز کی حفاظت کرے گا، جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت بروز حشر اس کے لیے وہ نماز کو مثل نور بنا دے گا، مثل سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے آقا کریم فرماتے ہیں لہو نور وبرہان ونجات یوم القیامہ، تو وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی، اور وہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اے لوگوں سنو، وہ نماز کو نہ پڑھنے والوں سنو، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز کی محافظت نہ کرے، جو نماز نہ پڑھے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ، تو اب اس کے لیے نہ نور ہوگا، وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور نہ کوئی اس کے پاس دلیل ہوگی۔ اے لوگوں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس بے نمازی کا حشر اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ او نماز پڑھنے والوں، جب تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، تمہارے دل میں سرکار کی محبت ہوگی، اور پیشانی میں سجدے کی طرف ہوگی، جب آنکھیں بند ہوگی، قبر میں پہنچو گے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا۔ یہ نماز تمہاری قبر کو وسیع کر دے گی، یہ نماز تمہارے قبر کو منور کر دے گی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور، واہ 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 واہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ سبحان اللہ، میرے عزیزوں، جو نماز نہیں پڑھتے سنیں، آخری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، لمبی فہرست ہے اور ٹائم بھی مجھے 15 منٹ کا ہی دیا گیا تھا۔ حضرات، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ارے وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہیں ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انت ما احببتا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بروز حشر اللہ اس کے ساتھ فرمائے گا۔ اور نماز پڑھنے والوں سنو، تمہارے دل میں صدیق کی محبت، اور جو نماز نہیں پڑھتا، میرے آقا فرماتے ہیں وکانا یوم القیامت مع قارون وحامان وفرعون ابی بن خلف، تو جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا حساب و کتاب، اللہ ان بے نمازیوں کا حساب و کتاب فرعون کے ساتھ کرے گا، حامان کے ساتھ کرے گا، اور حامان کے ساتھ کرے گا، ابی بن خلف کے ساتھ کرے گا۔ اے لوگوں، نماز پڑھو ورنہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اور یہ نماز اللہ کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے۔ استغفر اللہ اللہ کل ذنب واتوب الیہ، اور تمام محمد ابھی باقی ہے، ایک سکینہ چاہیے بہر بہترا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔